بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سنن ترمذی جلد اول سبق نمبر 67۔ آج کے سبق کا عنوان ہے پاؤں کے دھونے میں تاکید حصہ دوم۔ پچھلے سبق میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ پاؤں میں جو جگہ خشک رہ جائے وہ جہنم میں جلیں گی۔ تو اس سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا تھا ہے کہ شریعت میں پاؤں کے دھونے کا حکم ہے، پاؤں کے مسح کرنے کا حکم نہیں ہے، سوائے ان جگہوں کے جب موزے پہنے ہوئے ہوں یا جوربین پہنے ہوئے ہوں۔ پچھلے سبق میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں مذاہب ذکر کیے تھے کہ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ پاؤں کا دھونا فرض ہے، جبکہ بعض صحابہ کرام کی طرف یہ منسوب ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض علماء کرام جیسے حسن بصری، اکرمہ، شعبی، ان کی طرف منسوب ہے کہ مسح کرنا فرض ہے، اور بعض ایسے حضرات ہیں کہ ان کی طرف یہ منسوب ہے کہ ان دونوں میں اختیار ہے۔ اور شیعہ کا مسلک یہ ہے کہ مسح کرنا فرض ہے اور پاؤں کا دھونا نہیں ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے جمہور کے دلائل ذکر کیے تھے۔ جمہور کی دلیل ایک تو یہ ذکر کی تھی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاؤں کے دھونے کا حکم دے رہے ہیں، دوسری صحیح حدیث میں پاؤں کے دھونے کا حکم ہے، تیسرے نمبر پر یہ مذکورہ حدیث ذکر کی جس میں پاؤں میں خشک جگہ رہ جائے تو اس پر عذاب کا ذکر ہے، چوتھے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ نقل کیا تھا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضو کیا اور ایک ناخن کے بقدر جگہ پاؤں میں خشک رہ گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا۔ پانچویں نمبر پر وہ حدیث جس میں یہ فضیلت آئی ہے کہ جب آدمی پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پاؤں کے دھونے کا حکم ہے۔ چھٹے نمبر پر ان حدیث سے بھی استدلال کیا تھا جس میں تخلیل اصابع کا ذکر ہے، پاؤں کے انگلیوں کا خلال کا حکم ہے، تو پاؤں کی انگلیوں خلال کا مطلب یہی ہے کہ تاکہ انگلیوں کے درمیان کی خشک جگہ رہ نہ جائے۔ آج کے سبق میں ہم جو دیگر مذاہب والے ہیں ان کے دلائل ذکر کریں گے، جوابات ذکر کریں گے۔ صرف ایک بات پچھلے سبق میں رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ 7ویں نمبر پر ہم اجماع کو بھی دلیل کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ اس پر امت اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے اور امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ چنانچہ اجماع کے لیے ہم اگر دیکھیں تو فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے اجماع کا قول ذکر کیا ہے۔ چنانچہ فتح الباری میں ان کی عبارت ہے وقد تواترت الاخبار عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صفت وضوئہ انہ غسل رجلیہ وہو المبین لامر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر حدیث میں یہ منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کو دھویا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بیان کرنے والا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پر عمل کرنے والے ہیں اور لوگوں کو اپنے عمل سے دکھانے والے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے پاؤں کو دھویا ہے تو لہٰذا معلوم ہوا کہ پاؤں کے دھونے کا حکم ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وقد قال فی حدیث عمرو بن عبسہ الذي رواہ ابن خزیمہ وغیرہ مطولا فی فضل الوضوء ثم یغسل قدمیہ کما امرہ اللہ، اور پھر حدیث کا حوالہ بھی دیا کہ ایک حدیث میں باقاعدہ یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کو دھویا جس طرح کہ اللہ نے حکم دیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں جو آیت وضو ہے اس میں پاؤں کے دھونے کا حکم ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَمْ يَثْبُتْ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، اور صحابہ میں سے کسی سے بھی اس کے خلاف ثابت نہیں ہے سوائے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ان سے بھی رجوع ثابت ہے، یعنی یہ ان حضرات سے پاؤں کے مسح کرنا ثابت ہے اور ان سے رجوع بھی ثابت ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں قال عبد الرحمن بن ابی لیلہ اجمع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی غسل القدمین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پاؤں کے دھونے پر اجماع قائم کیا ہے۔ رواہ سعید بن منصور، یہ قول سعید بن منصور نے نقل کیا ہے، اور اسی طرح امام طحاوی رحمۃ اللہ ابن حزم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسح منسوخ ہے، یعنی مسح تھا لیکن پاؤں پر مسح کرتا لیکن وہ منسوخ ہو گیا ہے۔ یعنی شروع اسلام میں بعض حضرات ایسے تھے کہ وہ پاؤں پر مسح کرتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور سختی سے تاکید کی۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام سب اس پر متفق ہو گئے تھے کہ وہ پاؤں کو دھوتے تھے۔ تو بہرحال یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کا حوالہ آپ کے سامنے دیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا اس پر اتفاق تھا۔ باقی صحابہ کرام کا جو عمل منقول ہے کہ مسح کرنے کے بارے میں، اس کے اور بھی جوابات ہیں جو آگے ہم ذکر کریں گے۔ تو کیا اس سے واقعی مسح مراد ہے، یہ بھی اس میں بھی گنجائش ہے کہ واقعی مسح مراد نہیں ہو، بلکہ مسح کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے غسل خفیف کیا ہو، یعنی مختصر طور پر دھویا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے موزے پہنے ہوئے ہو اس پر مسح کیا ہو، یا یہ ہے کہ ان کا وضو تھا اور انہوں نے وضو علی الوضو کر رہے تھے تو باقی وضو تو کیا، لیکن اس وقت چونکہ پاؤں کا دھونا فرض نہیں تھا، ضروری نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے صرف اس پر ہاتھ پھیر دیا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم اگر اس کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام ان حضرات سے یہ منقول ہو، تو اس طرح پھر سرے سے اختلاف ہی نہ ہو۔ تو یہ پاؤں کے دھونے سے متعلق دلائل تھے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اب اگر پاؤں کے مسح کے دلائل کی طرف آئے تو جو حضرات کہتے ہیں کہ پاؤں کا دھونا فرض نہیں ہے بلکہ اس پر مسح کرنا ہے، تو ایک تو وہ آیت وضو سے استدلال کرتے ہیں، کیونکہ آیت وضو میں یہ ہے کہ وہ ارجلکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسح کے بعد ذکر کیا ہے، یعنی سر پر مسح کے بعد پاؤں کے دھونے کا حکم ذکر کیا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ چہرے کا دھونا اور ہاتھوں کا دھونا اکٹھے ذکر کیا ہے، اور مسح کا سر پر مسح کرنا اور پاؤں پر مسح کرنا یہ اکٹھے ہے، لہذا پاؤں پر مسح کرنے کا حکم ہے۔ اور بالفاظ دیگر ہم اس طرح کہتے ہیں کہ وہ ارجلکم سے بھی استدلال کرتے ہیں، یعنی ارجلکم میں دو قراتیں ہیں، ایک نصب کی قرات ہے، نصب کی قرات سے جمہور استدلال کرتے ہیں، اور جر کی قرات سے جو شیعہ حضرات ہیں وہ استدلال کرتے ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے۔ دوسری دلیل ان کی یہ ہے، ان علی بن یحیی بن خلاد نبیہ عن عمہ رفاعہ بن رافع قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انها لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه الى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه الى الكعبين۔ تو یہ ابو داؤد شریف میں ہے، اس میں ہے ويمسح برأسه ورجليه الى الكعبين، اس سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ لیکن اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس میں اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت کی تشریح بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے چہرے کو ذکر کیا، پھر ہاتھوں کا ذکر کیا، اور پھر سر کے مسح کا ذکر کیا، پھر پاؤں کا ذکر کیا۔ تو پاؤں کے مسح کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان نہیں فرما رہے، بلکہ پاؤں کی ترتیب کو ذکر کرے کہ پھر پاؤں کا ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تیسری حدیث جس سے وہ استدلال کرتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت ارى ان باطن القدمین احق بالمسح من ظاہرهما حتى رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح ظاہرهما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاؤں کے نچلے حصے کا مسح زیادہ ضروری ہے، یہاں تک کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اوپر کے حصے پر مسح کر رہے تھے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ پاؤں کے اوپر کے حصے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسح کر رہے تھے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد موزے کی صورت میں ہے، کہ جب موزے پہنے ہو تو یہ مراد ہے۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ جب کسی نے موزے پہنے ہوئے ہو تو مسح کا حکم اوپر کے حصے پر 3 انگلیاں کھینچنے کی صورت میں ہے، نیچے جو تلوے ہیں اس پر مسح نہیں کیا جاتا، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ جو نیچے کا حصہ ہے وہ زمین پر چلنے کی وجہ سے گندا ہوتا ہے، اس پر مسح کرنا چاہیے، اوپر کے حصے پر مسح کرنا نہیں ہے۔
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن چونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اوپر کے حصے پر مسح کر رہے تھے، اس لیے ہم بھی اوپر کے حصے پر مسح کریں گے۔ تو اس سے پاؤں پر مسح کرنے سے کے لیے استدلال درست نہیں ہے، بلکہ یہ مسح سے متعلق ہے، اور اس کا تعین ہم دیگر روایات سے کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو دیگر طرق سے منقول ہے اس میں اس کی تصریح ہے کہ خف مراد ہے، یعنی موزے مراد ہے۔ چنانچہ علامہ دارقطنی رحمۃ اللہ جو علل کے ماہر ہے وہ فرماتے ہیں وصحیح من ذلک قول من قال كنت ارى ان باطن الخفین احق بالمسح من اعلاهما، یعنی صحیح یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد یہ باطن الخفین سے متعلق ہے، باطن القدمین سے متعلق نہیں ہے، یعنی پاؤں کے نچلے حصہ مراد نہیں ہے، پاؤں کا اوپر حصہ مراد نہیں ہے، بلکہ پاؤں کے موزے کے نیچے حصے اور موزے کے اوپر حصے مراد ہے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کی، استدلالات ان کے ذکر کیے۔ باقی جو آیت سے استدلال کرتے ہیں اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس میں ایک قرات جر کی بھی ہے، وہ ارجلکم الی الکعبین، اور ارجلکم کو اگر لے لے تو پھر یہ برؤسکم پر عطف ہو جائے گا، تو پھر مسح کے لیے استدلال درست ہوگا۔ اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ یہاں جر جوار کی وجہ سے ہے، دراصل ارجلکم ہے، لیکن چونکہ یہ مسح کے بعد اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، لہٰذا اس کے قریب ہونے کی وجہ سے ہم اس کو جر دیتے ہیں۔ اور اس طرح عربی زبان میں اس طرح بہت کیا جاتا ہے کہ ایک جو لفظ ہے اس کے خاص اعراب ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی کے اور معمول کے قریب ہونے کی وجہ سے اس پر اس کے عامل کے اعراب جاری ہوتے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جو جر کی صورت ہے ہم وہ موضع کی صورت پر محمول کریں گے، اور جو نصب کی صورت ہے وہ عام حالات پر محمول کرتے ہیں۔ تیسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ مسح سے مراد غسل خفیف ہے، یعنی مختصر دھونا ہے، تو کبھی مختصر دھونے پر بھی مسح کا اطلاق ہوتا ہے، اور عرب لوگ اس پر اطلاق کرتے ہیں۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ جو سب سے بہتر جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر دیکھ لیں، اگرچہ آیت کے ایک قرات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دھونے کا حکم ہے، اور ایک قرات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسح کرنے کا حکم ہے، لیکن اگر ہم تعامل صحابہ کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو دیکھ لیں، تو تواتر کے ساتھ اس میں یہ منقول ہے کہ پاؤں کے دھونے کا حکم ہے، تو لہٰذا آیت کو بھی اس پر محمول کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو عمل ہے یہ اس کے لیے بیان ہو جائے گا، اور یہ سب سے زیادہ مضبوط دلیل ہے۔ آپ حضرات نے یہ ملاحظہ کیا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پاؤں کے مسح کرنے کی روایات منقول ہے۔ آپ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، اور اکثر اس کی سند درست بھی ہے، سند کے لحاظ سے وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے جوابات اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ جوابات اور یہ توجیہات ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک، انہوں نے ان کے جو مسح کا ذکر ہے اس مسح سے مراد خفین پر مسح مراد ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ موزوں پر مسح کرنے ان کے نزدیک مراد ہو۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ وضو علی الوضو کی صورت میں وضو خفیف مراد ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے بعد اس وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے، کئی قرآن مجید کی تلاوتیں کر سکتا ہے، کئی دیگر اعمال کر سکتا ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو وضو علی الوضو کا حکم بھی ہے، اس کی فضیلت بھی آئی ہے کہ انسان کا وضو ہے لیکن اس کے بعد دوبارہ وضو کرے۔ تو صحابہ کرام چونکہ اس کا بہت اہتمام کرتے تھے کہ وہ وضو علی الوضو کرتے تھے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان کا وضو ہوتا تھا لیکن وہ اس کے باوجود وضو کرتے تھے۔ اور پھر جب ہم اگر دیکھ لیں تو وضو میں پاؤں کے دھونا یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے، کبھی کبھی آدمی راستے میں ہوتا ہے، جوتے اتارنا مشکل ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ مسجد میں ہوتا ہے لیکن پاؤں کے دھونے میں تکلیف ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے وغیرہ۔ اب اس کا وضو ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں فضیلت بھی حاصل کروں یا تازگی بھی حاصل کروں، تو وہ دوبارہ وضو کرتا ہے۔ پھر وہ اس کو دیکھتا ہے کہ چونکہ میرا وضو ہے لہٰذا پاؤں کا دھونا تو میرے ذمہ ہے نہیں، لہٰذا وہ اس میں تخفیف سے کام لیتا ہے، اور وضو علی الوضو کی صورت میں وہ پاؤں کو نہیں دھوتا۔ تو اس سے ہم عام حالات کے لیے استدلال نہیں کر سکتے۔
ہم میں سے بھی کوئی اگر اس طرح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. مثلا ایک شخص ہے، اس کا وضو ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں تازہ کروں اور دوبارہ وضو کروں، تو وہ اگر پاؤں کو نہ دھوئے اور پاؤں پر صرف ہاتھ پھیر لے تو یہ بھی کافی ہے. تیسرے نمبر پر جو بعض حضرات نے جوابات دیے جیسے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ شروع اسلام میں اس طرح تھا. شروع اسلام میں اب اگر ہم دیکھ لیں تو وضو بھی فرض تھا کہ نہیں، تو اس میں ہم دیکھ لیں تو وضو بھی فرض نہیں تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ سنت تھا، اور بعد میں وضو کا حکم، یہ جو مائدہ کا حکم ہے، یہ بعد میں نازل ہوا ہے. تو لہذا شروع اسلام میں وضو فرض نہیں تھا، پھر پاؤں کا دھونا فرض نہیں تھا. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اس کی تاکید ہوئی، لہذا بعد میں ان حضرات نے اس سے رجوع کر لیا تھا. یہ سب جمہور اہل علم کی جو توجیحات تھی وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی. بہرحال بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ یہ حضرات انہوں کا رجوع ثابت نہیں ہے، تو یہ بھی ایک توجیح ہے. اس طرح پھر اجماع کے منعقد ہونے میں بھی اشکال ہوگا، تو یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے ذکر کر دی.